یوم جمہوریہ، جسے ہم انگریزی میں ریپبلک ڈے بھی کہتے ہیں، اصل میں یہ موقع ہوتا ہے اپنے بزرگوں کو اور اپنی ہسٹری اور اپنی تاریخ کو یاد کرنے کا۔ جب ہمارے بزرگوں نے، جس میں بڑے نام مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا جوہر، اور اسی طریقے سے پنڈت جواہر لال نہرو، گاندھی جی، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اور دوسرے بزرگوں میں اشفاق اللہ خان، بسمل خان، ٹیپو سلطان، یہ بڑے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے بے شمار قربانیاں دی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، ایک فارسی کے شاعر نے اس کو اپنے شعر میں یوں کہا: گاہے گاہے باز خاں این قصہ پاری نرا، تازہ خواہی داشتن برزخ نہائے سینہ را، کہ کبھی کبھی تم اپنے پاسٹ کو، اپنے ماضی کو یاد کیا کرو، اس سے تمہارا مستقبل اچھا ہوگا۔ امبیڈکر کو اس کی ذمہ داری دی گئی کہ وہ ایک ایسا قانون، ایک ایسے آئین کو بنائے، تیار کرے، جس آئین اور جس کنسٹیٹیوشن کے زیر تحت ہندوستان میں رہنے والے ہر قسم کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، سب کو ہر طرح کی آزادی ملے۔ لہذا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو جو ٹیم ملی تھی، انہوں نے 1 سال اور چند مہینوں میں ایک ایسے آئین اور ایک ایسے قانون کو وجود میں لایا، جس آئین اور جس قانون کے اندر آرٹیکل 25، آرٹیکل 29، آرٹیکل 14 اور آرٹیکل 23 کے تحت ہندوستان کے رہنے والے ہر قوم، ہر مذہب اور ہر سماج کو آزادی دی گئی۔ آزادی دی گئی اس بات پر کہ آپ اپنے دین میں آزاد ہیں، آزادی دی گئی اس بات پر آپ اپنے سماج میں آزاد ہیں، کسی قوم، کسی قبیلہ اور کسی دین و مذہب میں کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا۔ لہذا یہ آزادی ہمیں ملی، اور اس آزادی کے ملنے کے بعد جو سب سے بڑی آزادی ملنی چاہیے تھی، وہ ہمیں ہمارا قانون، ہمارا فنڈامنٹل رائٹ سے ملنا چاہیے تھا۔ لہذا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے ہمیں ہمارا فنڈامنٹل رائٹ سے دیا۔ ایک چھوٹی سی بات میں سنانا چاہتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں آیا، مسلمان بہت مارے گئے، ہمارے دوسرے مذہب کے بھائی بھی شہید ہوئے، مارے گئے۔ لیکن جب ہندوستان کو آزادی ملی، بہت غور کرنے والی بات ہے، جب ہندوستان کو آزادی ملی، ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ہندوستان 2 حصوں میں بٹ گیا۔ لہذا ایک حصہ جو مسلمانوں کے نام پر تقسیم ہوا تھا وہ چلے گئے، لیکن ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، جس میں گاندھی جی، جس میں پنڈت جواہر لال نہرو، جس میں مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، انہوں نے ایک نعرہ لگایا، یہ ہندوستان ہمارا وطن ہے، اسی ہندوستان کی مٹی پر ہماری پیدائش ہے، اور اسی ہندوستان کی مٹی پر ہم اپنے رب کے حضور سجدہ ہوتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اسی ہندوستان کی زمین پر بہنے والی گنگا جمنی تہذیب، بہنے والی ندیوں سے ہم وضو کرتے ہیں۔ لہذا یہ ہندوستان ہمارا وطن ہے، اسے ہم چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ مجھے یاد آتا ہے تخیل کا ایک قصہ کہ ہمارے دادا، ہمارے آباء و اجداد اپنے کاندھوں پر گٹھری لے کر، کپڑے لے کر وہ پاکستان کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں مولانا ابوالکلام آزاد ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس ملک میں آپ کے لیے سب کچھ ہے۔ چچا کہتے ہیں کہ ہمارا تحفظ، ہماری بقا اس ملک میں نہیں ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں ہم آپ کی تحفظ اور بقا کریں گے، ہم اس ملک کے نیتا ہیں۔ لیکن چچا کہتے ہیں ہمیں یقین نہیں آتا، ہماری آپ حفاظت کر سکتے ہیں، ہماری نسلوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ لہذا چچا آگے بڑھتے ہیں، راستے میں مولانا حسین احمد مدنی ملتے
रहे हैं, चचा मत जाओ, हम आपकी हिफाजत करेंगे। चचा कहते हैं कि नहीं, जाना तो पड़ेगा, आप कब तक हमारी हिफाजत करेंगे, तुम्हें मर जाते हमारी हिफाजत कौन करते। आगे चले, गांधी जी मिले, कहा चचा मत जाओ, हमें तुम्हारी हिफाजत करेंगे। चचा ने कहा गांधी जी कब तक का तुम्हें हमारी हिफाजत करते। आगे चले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ के लिए खड़े मिले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा चचा कहाँ जा रहे हैं। चचा ने कहा डॉक्टर साहब हमें तो इस देश, इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि चचा इस देश में कौन सी परेशानी है, कौन सी आफत है, कौन सी मुसीबत है। तो चचा ने कहा कि इस देश में हम मुसलमानों के लिए कोई हिफाजती आईन हमें नजर नहीं आता, हमारी हिफाजत कौन करेगा। कब तक हमारी हिफाजत गांधी जी करेंगे, कब तक हमारी हिफाजत हुसैन अहमद मदनी या पंडित जवाहरलाल नेहरू करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा चचा मैं आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ये आईन हिंद की किताब आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेती है, इस मुल्क की अदालत आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेती है। चचा ने जब वो किताब देखा कहने लगे डॉक्टर साहब अब मुझे यकीन आ गया कि हमें हमारी तहफ़्फ़ुज़ और बक़ा के लिए जो राइट्स मिले हैं उस राइट्स को लेकर हमारी ही कम्युनिटी नहीं बल्कि इस देश की हर एक कम्युनिटी अपनी अपनी हिफाजत कर सकती है। लिहाजा इस देश के किसी भी इंसान पर हमें कोई भरोसा नहीं। हम मुसलमानों को सबसे पहले अल्लाह पर भरोसा है और उसके बाद इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा है। नेता आपके या प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, आपकी हिफाजत नहीं कर सकता। इस देश में आपकी हिफाजत, आपको जो मिला फंडामेंटल राइट्स है वो आपकी हिफाजत करेगा। तो बात मैं कहना चाहता हूँ, आज हम मुसलमान अगर कमजोर हो रहे हैं, इस वजह से कमजोर हो रहे हैं कि हमारे अंदर एजुकेशन नहीं है, हमें अपने फंडामेंटल राइट्स के लेने का तरीका मालूम नहीं है। वो तरीका मालूम हो जाए